کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو سارا گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے گھر میں رکھو اپنے بیوی بچوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دو، اور ایک حصہ جو ہے نا فقراء غریب جو ہے نا ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر لو۔ اور یہ جو طریقہ ہے نا اس کی طرف اشارہ خود قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جہاں سورۃ حج کے اندر قربانی کے گوشت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کی ہے، وہاں یہ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُودُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ۔ وہاں 3 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ جب تم جانور کو قربانی کے جانور کو ذبح کر لو تو پھر اس جانور کے گوشت کو خود کھاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ جو مانگنے آتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو مانگنے نہیں آتے۔ تو اس آیت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ خود بھی کھاؤ اور غریبوں میں بھی تقسیم کرو جو مانگنے آئے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو مانگنے نہیں آتے لیکن مستحق ہیں۔ تو اس ترتیب سے علماء فرماتے ہیں کہ جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور ان 3 لوگوں کو یعنی اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہیں جنہوں نے حصہ قربانی کا نہیں رکھا، قربانی نہیں کی لیکن وہ مانگنے نہیں ہے، ان کے گھروں تک پہنچائیں، اور باقی جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے مطابق جانور کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اور اسی طرح اگر جانور کے جو گوشت ہے نا اس کو بیچا بھی نہیں جائے گا، اجرت کے طور پر بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ قصاب وغیرہ جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو کھال اتارنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، جو بنانے کے لیے گوشت کو آتے ہیں، تو ان لوگوں کو جانور کا جو گوشت ہے نا وہ اجرت کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔ ہاں تحفے کے طور پر آپ جو چاہیں دے سکتے ہیں لیکن اجرت کے طور پر گوشت کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جو لوگ قربانی کے جانور میں شریک ہوتے ہیں یعنی بڑا جانور ذبح کیا اور اس کے ساتھ ہی سے رکھے، اب ان لوگوں کے متعلق جو ترتیب ہوگی وہ یہ ہوگا لیکن ان کے گوشت کے تقسیم کی جو صورتیں ہوں گی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو اس طرح کریں کہ پورے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کے گوشت کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ نکال کر غریبوں کو تقسیم کر دیں، باقی جو 2 حصے ہیں ان کو پھر ملا کر 7 حصے کیے جائیں، اور برابر 7 جو حصے دار ہیں وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ لیکن یہ جو تقسیم کرنا ہوگا گوشت کا یہ اندازے کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ تول کر وزن کر کے ہر چیز کو ملا کر برابر ان کے حصے کر کے 7 حصے کرنے کے بعد تقسیم کیا جائے گا۔ تو یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد پہلے سے ہی جانور کے 7 حصے کر دیا جائیں، ہر شریک کو اس کا حصہ دے دیا جائے، اور وہ جا کر خود اپنے گھر میں جانور کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے رکھے، ایک غریبوں میں تقسیم کرے اور ایک اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کر لیں وہ جائز ہوگا اور اس ترتیب کے مطابق گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں اس میں کہ جانور کا جو گوشت ہے اس گوشت کو بیچا نہیں جائے گا، کسی صورت میں ایک ٹکڑا بھی اگر گوشت کا بیچ دیا گیا تو جو بیچی ہوئی رقم ہے اس کو صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس رقم کو اگر آپ نے اوپر استعمال کیا تو وہ گوشت جو قربانی ہے قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اب جانور کا گوشت تقسیم بھی ہو گیا اور جانور کا گوشت گھر بھی آ گیا۔ اس جانور کے گوشت کو جو چاہے استعمال کر سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، امیر غریب ہر بندہ اس کو استعمال کر کے اس کو پکا کر اس کو کھا سکتا ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنے ایک چیز کو کھانا جائز ہے لیکن سوائے 7 چیزوں کے علماء فرماتے ہیں کہ ان 7 چیزوں کو کھانا یہ حرام ہوگا۔ یعنی اس طرح سمجھیں کہ جانور کے گوشت کے اندر 7 چیزیں ہیں جو حرام ہیں۔ نمبر 1 دم مسفوح، یعنی جانور کے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم سے جو خون نکلا یہ حرام ہوگا۔ نمبر 2 ذکر، یعنی جانور ہے تو اس کا آلو تناسب، اور اگر جانور مادہ ہے تو اس کی پیشاب کی جو جگہ ہے وہ بھی حرام ہوگی، اس کا استعمال کرنا کھانا بھی حرام ہوگا۔ نمبر 3 خصیے، یعنی نر جانور کو اگر ذبح کیا تو اس کے جو خصیے ہوں گے وہ بھی حرام ہوں گے۔ نمبر 4 جانور کا مقعد، یعنی وہ جانور جس کے گوبر کی جگہ ہے، پیشاب پخانے کی جو جگہ ہے اس کو بھی کھانا یہ حرام ہوگا۔ نمبر 5 جانور کے غدود۔ اب اس غدود کے متعلق علماء جو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی ریڑھ والی جو ہڈی ہے، اس ہڈی کے اندر ایک سفید قسم کا مادہ ہوتا ہے جو لیسدار مادہ ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کو استعمال کرنا بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ اور نمبر 6 جانور کا مسانہ، یعنی وہ جگہ جس جگہ پر جانور کا پیشاب سٹور ہوتا ہے اس کو بھی کھانا حرام ہوگا۔ لیکن بالاتفاق علماء کا اس مسئلہ ہے کہ جانور کی جو اوجری ہے یہ حلال ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دھونے کے بعد یہ جائز ہوگی، لیکن مسانہ جو ہوگا جانور کا یہ حرام ہوگا۔
اور لاسٹ اور آخری نمبر پر آتا ہے نمبر 7 جانور کا پتا. یہ بھی کھانا حرام ہے چونکہ یہ پتا جو ہے نا اس کے اندر زہر ہوتی ہے, انسان کی صحت کے مفید نہیں ہے, اس وجہ سے اس کا استعمال کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. ان 7 چیزوں کے علاوہ جانور کا مکمل گوشت آپ استعمال کر سکتے, کھا سکتے ہیں.